نماز جس کو نماز استغفار کہا جاتا ہے، اس کا اتنا اثر ہے کہ آپ کسی وقت بھی اس نماز کو پڑھیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ نماز فجر کے سے پہلے پڑھ لیں، تہجد کے ٹائم پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، دن کے 3 اوقات میں کسی وقت بھی پڑھ لیں۔ نماز کی اس قدر اثر ہے۔ ویسے تو نمازیں جو واجب نمازیں ہیں نا، ان کا ہر معاملے میں اثر ہوتا ہے۔ لوگ بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑا وظیفہ پانچ ٹائم نماز ہے۔ جب انسان معرفت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو یہ نماز خود جو ہے وہ اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ نماز برکتیں نازل کرتی ہے۔ نماز ایسے پڑھو جیسے تمہاری نماز معراج پر جائے۔ تو جب انسان کے پاس معرفت نہیں ہے نماز کی، تو پھر اس کے نماز میں بھی خیالات آتے ہیں۔ طریقہ کار کیا کرنا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز استغفار پڑھتا ہوں یا پڑھتی قربات اللہ، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھنی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ القدر۔ اور جب نماز مکمل کر چکے تو اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کر کے پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، رکوع میں ذکر پڑھنا ہے، ذکر پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو کر سامع اللہ لمن حمیدہ، پھر آپ نے جو ہے وہ 10 مرتبہ، یعنی سامع اللہ لمن حمیدہ سے پہلے 10 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ اسی طرح سجدے میں ذکر پڑھیں اور اس کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ، پھر جو ہے وہ سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں، پھر سجدے سے اٹھ کر، یعنی 40 مرتبہ دونوں سجدوں کے میں ہو جائے گا، اور 35 مرتبہ آپ نے کھڑے ہو کر، جیسے نماز جعفر تیار پڑھی جاتی ہے، وہاں تسبیحات اربع اتنی مقدار میں ہے، یہاں استغفر اللہ اتنی، یعنی پہلی رکعت میں 75 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یقیناً یہ 2 رکعت نماز اور پھر اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آپ استغفار کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو یہ نماز ایسی نماز ہے کہ جس کا اثر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور تجربہ شدہ نماز ہے کہ اس کے ذریعے ہر دعائیں پروردگار جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔